شیخ بہائی علیہ الرحمہ بڑے مشہور عالم دین ہے تاریخ تشیع کے. توجہ چاہتا ہوں، جو ذات خدا میں غور کرتا ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے. اپنے زمانے کے بڑے مشہور عالم ہیں. علماء جانتے ہیں وہ صرف عالم ہی نہیں ہیں بلکہ مشہور فلسفی، حکیم، بہترین انجینئر. آپ اگر ایران جائیں، شہر اصفہان میں ان کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس کو مینار جنبانی کے نام سے، 2 مینار ہیں، ایک مینار پہ چڑھ کے رات ہلائیے، دوسرا مینار ہلتا، آج تک موجود ہے. بہت سارے ان کے شاہکار صنعت دنیا کے سامنے موجود ہے. اپنے زمانے کے بہترین انجینئر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حکیم، فلسفی. ایک دن اپنے کتاب خانے میں بیٹھے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. من نظر الی کیف فہو فقد ہلک. شہزادی فرما رہی ہیں الممتنع عن الاوہام کیفیت، خبردار ذات خدا میں غور نہیں کرنا، خدا تمہاری عقل کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا. شیخ بھائی اپنے کتاب خانے میں بیٹھے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام مسلسل بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں. نہ کوئی کام ہے، نہ اٹھ رہے ہیں، نہ بیٹھ رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، بس ضروریات اور واجبات کی ادائیگی کے لیے مسلسل بیٹھے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں. خادم بڑا وفادار ہے، چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے شیخ بھائی سے، ان پڑھ ہے. جب شام کا وقت ہوا اس نے دیکھا کہ آج شیخ بھائی نہ کھانا نہ پینا کچھ نہیں، مسلسل غور و فکر کر رہے ہیں. شام کے وقت اس سے برداشت نہیں ہوا، آیا شیخ بھائی کے پاس کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ صبح سے پریشان ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے زمانے کے مشہور عالم ہیں، مشہور فلسفی ہیں، مشہور حکیم ہیں، آپ تو علمی مسائل کی گتھیوں کو بڑی آسانی سے سلجھا دیتے ہیں، لیکن آخر آج کون سا ایسا مسئلہ جس میں اس طرح سے الجھے ہوئے ہیں، صبح سے مسلسل غور و فکر کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں. توجہ چاہتا ہوں. شیخ بھائی نے کہا دیکھ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اگر بتاؤں گا بھی تو تیری سمجھ میں نہیں آنے والا، چونکہ ان پڑھ ہے، تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا. جا اپنے گھر چلا جا، کل واپس کام پہ آنا. شیخ بھائی نے اس کو گھر بھیج دیا. یہ دوبارہ کل واپس آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. کل جب دوبارہ شیخ بھائی کے مکان پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیخ بھائی اسی جگہ پر اسی طرح بیٹھے ہوئے غور و فکر کے سمندر میں ہوتا سن، تعقل اور تفکر، غور و فکر کر رہے ہیں. کل کا جواب اس کے ذہن میں موجود تھا، لہذا اپنے کانوں میں مشغول ہو جاتا ہے. مگر وقت گزرتا جاتا ہے، اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھ رہا ہے کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرا دن، پھر ظہر کا وقت آیا، پھر عصر کا وقت قریب آیا، شیخ بھائی الجھے ہوئے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے ہیں. اب اس سے بھی یہ بھی پریشان ہے، یہ بھی بے چین ہے کہ کل سے شیخ بھائی مثلا پتہ نہیں کیا کون سا ایسا مسئلہ، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی کام، صرف بیٹھے غور و فکر کر رہے ہیں. جب دوسرا دن عصر کا وقت آیا، اب اس سے برداشت نہیں ہوا، پھر آیا شیخ بھائی کے پاس. کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل سے پریشان ہے، آخر کون سا ایسا مسئلہ جس میں الجھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں. شیخ بھائی نے کہا میں بتا ہی نہیں سکتا تجھ کو، کیا مدد کرے گا میری، تیری سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ. یہ کہتا آپ بتائیے تو صحیح، شاید میں کسی کام آ سکوں. آپ کے چاہنے والا ہے، محبت کرتا ہے شیخ بھائی سے. آپ مجھے بتائیے، کل سے پریشان ہے، میں آپ کی پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے شاید میں آپ کی مدد کر سکوں. کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. کل سے بیٹھے ہوئے غور و فکر کر رہے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے. ادھر نوکر اصرار کر رہا ہے، خادم آپ مجھے بتائیے. اب انہوں نے شاید اپنی تھکن اتارنے کی خاطر اس خادم سے کہا کہ بھائی مسئلہ بڑا علمی اور بڑا سنگین اور عمیق ہے، تجھے بتاؤں گا پھر تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی. کہ نہیں بتائیے تو صحیح کیا مسئلہ ہے، شاید میں آپ کے کام آ سکوں. اب شیخ بھائی نے جملہ کہا ہے کہ میں ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں کہ ذات خدا ہے کیا، اس کا مادہ، اس کا مٹیریل، اس کا وجود، اس کی حقیقت، اس کی کنہ ذات کیا ہے. میں کل سے ذات خدا کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں. یہ ان پڑھ خادم کہتا ہے بس اتنا چھوٹا سا مسئلہ اور کل سے پریشان ہے، آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں چند لمحوں میں آپ کو ذات خدا سمجھا دیتا. آپ مجھ سے کہتے میں فوراً آپ کو ذات خدا سمجھا دیتا. شیخ بھائی نے تعجب سے خادم کی طرح دیکھا، یہ انگوٹھا ٹیک جاہل، اور میں اپنے زمانے کا حکیم، فلسفی، مؤلف، نہ جانے کتنی کتابیں لکھ دیں، میں ذات خدا کو نہیں سمجھ سکا، یہ مجھے بتائے گا ذات خدا کیا ہے. کہتا ہاں میں آپ کو بتا دوں گا، چند لمحوں میں بتا دوں گا ذات خدا کیا ہے. شیخ بھائی کہتا اچھا بتا ذات خدا کیا ہے، حقیقت خدا کیا ہے. مسکرا کر کہتا ہے کہ چند لمحوں میں تو بتا دوں گا، لیکن اتنا آسانی سے بھی نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے ذات خدا. توجہ کیجئے گا. الممتنع عن الاوہام کیفیت، خطبہ فدق کا ابتدائی جملے، وہ خدا
عقل سے پرے ہے، ماورائے عقل ہے. کہتا ہے کہ آپ شیخ بھائی کہتے ہیں اچھا بتا ذات خدا کیا ہے، سمجھا، تو نے دعویٰ کیا ہے. کہ سمجھا دوں گا لیکن 2-3 کام ہیں میرے، 2-3 کام انجام دیجئے، میں آپ کو بتا دوں گا ذات خدا ہے کیا. کہ کیا کام کرنے؟ کہ آپ میرے ساتھ آئیے، میرے پیچھے پیچھے چلیے. اب خادم آگے آگے، مخدوم پیچھے پیچھے، چونکہ ذات خدا کو سمجھنا ہے، حقیقت خدا تک پہنچنا ہے. چلے قریب، سمندر گھر جو ہے سمندر کے قریب ہے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے. جیسے ہی کنارے پہنچے شیخ بھائی نے کہا یہاں تک لے آیا، بتا ذات خدا کیا ہے. کہ جلدی نہ کریں، بے چین نہ ہوں، میرے 2 کام اور ہیں، وہ اور انجام دے دیجئے، ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. کہ بتا کیا کرنا ہے. نوکر نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر شیخ بہائی کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا یہ سمندر دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. کہ اس کا کنارہ دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھ رہا ہوں. کہ کنارے پر اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھودیں. شیخ بھائی کہتے ہیں میں تجھے ذات خدا سمجھانے کے لیے آیا یا گڈھا کھدوانے کے لیے لے کر آیا؟ یعنی اگر ذات خدا کو سمجھنا ہے تو گڈھا کھودنا پڑے گا. شیخ بھائی کو بہرحال ذات خدا کو سمجھنے کا شوق ہے. گڈھا کھودا، ہاتھوں سے چھوٹا سا گڈھا تیار ہوا. کتنا بڑا گڈھا انسان ہاتھوں سے کھود سکتا ہے؟ 1-1.5-2 فٹ کا گڈھا تیار ہو گیا. گڈھا تیار ہوا. شیخ بھائی کہتے ہیں اب بتا ذات خدا کیا ہے. اب ذرا توجہ ہوئی. من نظر الی کیف وفقد ہلکا. شہزادی ارشاد فرما رہی ہے کہ جو ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا. شیخ بھائی کہتے ہیں تو نے گڈھا کھدوا لیا، بتا ذات خدا کیا ہے. کہ بس ایک کام اور ہے، اگر انجام دے دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. شیخ بھائی کہتے ہیں بھائی پہیلیاں کیوں بجھا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وہاں سے یہاں تک لیا ہے، یہاں لا کر گڈھا کھدوا رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے ایک کام اور ہے، بتا کیا کرنا ہے. کہ بس ایک کام، اگر انجام دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. کہ بتا تو صحیح کیا کرنا ہے. کہ اس سمندر کو دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. کہ اس سمندر کے پانی کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ کہاں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. کہ اس گڈھے کو دیکھ رہے ہیں؟ کہاں دیکھ رہا ہوں. کہ گڈھے کی ظرفیت اور کیپیسٹی کو دیکھ رہے ہیں؟ کہاں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں. کہ بس ایک کام ہے، انجام دیا ذات خدا سمجھ میں آ جائے گی. کہا کیا کرنا ہے. کہ اس سارے سمندر کا پانی اس گڈھے میں سمو دے. بس ایک کام، اس سارے سمندر کا پانی اس گڈھے میں سمو دیں. بڑے تعجب سے شیخ بہائی نے اپنے خادم کی طرف دیکھا. تو کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ناممکنات میں سے، یہ محالات میں سے ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سمندر کا پانی اس گڈھے میں نہیں سمویا جا سکتا. مسکرا کر سوال کرتا کیوں نہیں سمویا جا سکتا. کہ تو دیکھ نہیں رہا ہے سمندر کا پانی لامحدود ہے، گڈھے کی ظرفیت محدود ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی لامحدود شے کسی محدود شے میں نہیں آ سکتی. فوراً نوکر نے جواب دیا جس طرح سمندر کا پانی اس گڈھے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، یہ محدود ہے، اسی طرح ذات خدا تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی. ذات خدا لامحدود ہے، تمہاری عقل محدود